پیش میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب، اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا اور کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی، مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں، دیکھیں نا، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائم ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، 1 مال خرچ کرنے کا۔ ہم زبان میں بدلے کے اعتبار سے مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا۔ 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے میں۔ تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تھا ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8%، ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے ہیں عمروں کی، بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر، 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے نا مجھے اس کے۔ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں ہم؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے۔ اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700، ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا۔ دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہوں، کیلکولیٹو، آخرت کے نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کو کیا ہے۔ دنیا سمجھ میں آ رہی نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے، بھائی کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے، یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ، 1 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے دے رہے ہوں، یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ مزاج نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے۔ اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی دینی کام کے لیے، جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا، چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا، جیب میں ڈالتا ہے، سامنے والے دکھنا نہیں کیا ہے، اور ٹٹولتا اس اور پورا اندازہ کرتا، پہلے میں نے ایک لال رکھا تھا 1000 کی، پھر 2 ہری تھی، اس کے بعد 500 کی، اس کے بعد 300 کی تھی، اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالو ہوئی، اور اس میں سے پھر ایک نکالتا، چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے، پھر اس نے جیسے ہی نکالا، ارے 20 کی آگے واپس، لیکن اس کی نیت تھی 10 دینے کی، 20 آ گیا نا، غلط آ گیا، تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ، اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے، چل نہیں رہی بہت دنوں سے، وہ ڈال دینا ڈراپ باکس میں اللہ کے نام۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیب کھولاتے، آواز ہے تو مطلب صدقہ کرنا، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے،
مطلب چلر اگر ہو، چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے، چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا ہے، چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے تو کیوں میں صدقہ کروں گا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا ہے۔ جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ریٹرن کیا ملنے والا ہے اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے۔ اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا، قرآن نے بولا مریں گے دیکھا جائے گا جنت جاؤ گے، تو بات کی بات ہے نا، ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت ایسی آ کے اچک لے جاتی ہے انسان کو، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو۔ اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے، مجھے اور آپ۔ اب ایک اور غلط فہمی، اب میں تو غریب ہوں، یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں، پھر اس لیے خرچ کرنے کے بعد نہیں، یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا معاملہ اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے ہیں، 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے ہیں، 10، جو کچھ دے رکھا ہے۔ تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو، اور دینا بھی چاہیے۔ صحابہ کا یہ تو تھا، خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں، خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں، خود کے پاس کو لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے، کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا، دو دینے والا سمجھتا، لینے کا مزاج ہے ہی نہیں، لینے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی تھی، تو میرے ساتھ جو ایک شخص انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں، گری ہوئی چیز ہے، اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے، اس کو پہنچانا پڑتا ہے، لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا، تو کہا نہیں، صدقہ تب کریں گے جب اس کو پوچھا جائے گا کس کی ہے، یہ تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے لیکن اس کے بغیر نہیں ہوں گا، تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے، اپن کچھ کریں گے، پوچھیں گے کس کی۔ میں نے کہا ٹھیک پوچھو۔ انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا، جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ، ہاں میرے، ایک لیڈی تھی، ہاں میرے سے بولے، بچہ میرے تھے انکل یہ۔ میں نے کہا اب ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹے لے کر آؤ اور سب کو دے دو گے، بولنا اگر اتنے پیسے ہیں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے لیکن ملے تو صرف 10۔ میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی، مت کرو۔ ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع، رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان، جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا۔ کتنے کا ملا؟ 500 کا۔ انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا، کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا۔ اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 10-12 ہزار کی مسجد، 2 سے 3 ہزار لوگوں نے۔ انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں، اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے، اگر اتنی نوٹیاں گری تو لاکھوں روپیہ گرا، اس کا مطلب اس مسجد میں۔ اللہ سے ڈریے۔ تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واضح نصیحت، اس کے بعد پھر واضح نصیحت کی، پھر واضح نصیحت کی آخر تک، لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تک نے کہا 500۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی ہو چکے ہیں، یہ میرا ہی نوٹ تھا، واپس۔ یہ حالت ہے مال کے معاملے میں۔ اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا، تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 درجے خرچ کرو۔ 2 میں یہ رہا، اس کی مثال ایسی۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے، عادت بنا لے اس کو، جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو، مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو، دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو، دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا، دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا، 2000 سے کیا ہونے والا ہے اس سے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے، کوئی کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا، کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے لگا۔ یہ کریں گے ہم اس معاملے میں، لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو، تو بولے ارے اتنے پیسے خرید، ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنے کا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کے ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائم جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو، خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے۔
اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے۔ میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے، صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے گا۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھیے تھوڑے سے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ کے سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گا، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا۔ کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکوٰۃ نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ فرض کے لیے نفلی صدقات کی بار بار تاکید کی، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں۔ اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اعظم اجرا، اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملیں گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو چھوڑ دو، تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ جو عربی میں آتا ہے کسی چیز سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ رہا؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا، تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کر دو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا ہوں۔ کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا اور کہا یہ باغ تمہارا ہوگا، یہ باغ تمہارا ہوگا، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب۔ ان کو باغ کر دیا اللہ کے اندر، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے۔ یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے،
آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے، تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعی میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا، چونکہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دیا کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہم سب زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، کیونکہ آئیں گا کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلیں گے پھر آتا کہاں سے۔ مثلا میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو کسی کو انتہا نہیں، آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج۔ اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں، یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے، یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ، پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک، چھتریاں بانٹ رہا، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں اتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتری ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کرنے کی، اتنے بسکٹ پاکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہی رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آگے خرچ کر لیں، ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا، وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں اور وہ آتا ہے، دینے کا مزاج نہیں تو پتہ کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کرنے سے، اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف، اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی ہے، کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے، کیا شادی کی ماشاءاللہ، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے، دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے، ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے، اس کا بدلہ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو، آپ نے خرچ کیا آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کی اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، بدلہ دینا ہی اللہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ صلی فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے سے بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر دے۔ روز دو فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد کر۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بددعا کا مستحق بھی بنتا ہے، اور مال خرچ کرنے دیں، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھا، دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کی جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی
امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا، وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو، تو اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا۔ یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا بیوقوف۔ میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا۔ بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا ہے۔ رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا۔ اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا خوب مال خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم۔ اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف بھائی، خرچ کر رہا دیکھ، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے، یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو۔ کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا، ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار۔ کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے۔ رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ۔ اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس چیز کو۔ تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا اس کو۔ اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ آتی ہے۔ خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے۔ خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا، یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے؟ بولا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لاکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اب بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تھا کہ نہیں اگلی بار اپن بھی ایسے کریں گے۔ انویسٹمنٹ ڈھونڈتے آپ بھی خاموشی سے کچھ بھی کر رہے ہیں، ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے، لیکن میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا آپ، یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں، یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو، تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے، دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا، سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سرا وعلانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی اور صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے۔
تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال جا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں، آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے۔ اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں، خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہیں کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں، جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ کہ اتنے خاموشی میں خرچ کرتا تھا، اتنا خاموشی سے دیتا تھا، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا۔ اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھیے کیسا ابھارا، قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا دے گا؟ حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو۔ تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں، اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کروں گا۔ تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ یاد ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح سے جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے، کوئی اجر نہیں۔ جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے، اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی ایسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا، باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ مال، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں میں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور بن جاتا ہے۔ ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور کی، اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے، اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، والا ایک مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے، خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے،
مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا۔ اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی امید نہیں، ممکن نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہے مزاج بنائے تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کریں گے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں، اس فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے والا ہے۔ سایہ، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جب کہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر